جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑے ہی دلچسپ دو بین الاقوامی معاملات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ تجارت و صنعت سے متعلق ہیں، شپنگ سے متعلق ہیں، ایڈوانس مینوفیکچرنگ سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی جو سیکورٹی صورتحال ہے اس پر مختصر سا تبصرہ کریں گے، تجزیہ کریں گے اور پھر اجازت چاہیں گے۔ سب سے پہلے ایڈوانس مینوفیکچرنگ، انڈیا جا رہا تھا نا اس کے مقابلے پر، اور دنیا کے اور بھی دیگر ممالک چائنا سے مقابلے کے لیے بات کر رہا تھا، تو میں آپ کو ایڈوانس مینوفیکچرنگ کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں، جبکہ اس میں سے بہت سے سیکٹر جو ہے وہ تو میں نے بھی نہیں سنے، جبکہ میں اسٹوڈنٹس ہوں اکنامکس کا۔ آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں میں۔ چائنا ان ایڈوانس مینوفیکچرنگ آئندہ 30 سال کے اندر اندر کیا ہونے جا رہا ہے، 40 سال میں کیا ہونے جا رہا ہے، وہ اس نے نشاندہی کر دی ہے چائنا نے۔ اور نہ صرف چائنا نے نشاندہی کی ہے بلکہ امریکن رپورٹ جو ہے ان کی اور ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ، یونائٹڈ نیشنز، یہ سب کے سب اسٹڈی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ چائنا میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، روبوٹس، آپ نے روبوٹ کا نام سنا ہے؟ اب تو وہ جنگ میں بھی روبوٹ لے کر آ رہے ہیں۔ اپنی اتنی بڑی آبادی 1 ارب 40 کروڑ ہونے کے بعد، جبکہ آگے بھی آبادی بڑھے گی، ظاہر ہے اثر اس کا آئے گا تو، لیکن انہوں نے روبوٹکس ٹیکنالوجی کے اوپر بہت ایڈوانس کام کیا ہے اور یہ ہی ان کی ترقی کا باعث بنے گا۔ آگے چپس اور سیمی کنڈکٹرز میں آ جائیے آپ، چائنا اس وقت سر فہرست ہے، بہت آگے ہے، تصور نہیں کر سکتے بھٹا بیٹھ جائے گا یہ امریکن اور انڈینز اینڈ جاپنیز ٹیکنالوجیز کا، وہ اتنا آگے جا رہا ہے۔ تیسرا آپ آ جائیے آگمنٹڈ ریئلٹی، یہ وہ سبجیکٹ ہے جو کبھی نظر ہی نہیں آیا، یعنی سسٹینیبل انرجی ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی کے اوپر سبجیکٹ پاکستان میں کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا۔ ٹاپ کی اگر 15 یونیورسٹیز کو آپ لے کر چلیں تو اس میں یہ سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا۔ پاکستان میں تو اے آئی ریلیٹڈ، کمپیوٹر آئی ٹی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تمام سبجیکٹس نہیں پڑھائے جاتے۔ تو یہ ہو گیا جناب آگمنٹڈ ریالٹی۔ اور پھر اس کے بعد آ جائیے آپ لیزر ٹیک کے اندر، پاکستان بھی ہے اور دیگر ممالک بھی ہیں، لیکن انہوں نے آخر کون سا یعنی ایڈوانسمنٹ اختیار کرنی ہے وہ ابھی سیکرٹ ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا، یہ سیکرٹ رکھی جاتی ہے، ہر ملک سیکرٹ رکھتا ہے۔ امریکہ نے گوگل کو کتنے عرصے تک چھپا کے رکھا، کروز ٹیکنالوجی اس میں سے نکالی، پھر اس کے بعد گوگل کو پبلک کیا۔ آگے چلتے ہیں آپ، اوشن انجینئرنگ میں جا رہے ہیں وہ، اس پہ کام پہلے سے جاری ہے، 15-20 سال سے کام جاری ہے۔ جب وہ ایک ایڈوانس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے اس مینوفیکچرنگ ہیڈ کو ڈسکلوز کیا ہے۔ آگے آ جائیے آپ، ایڈوانس اینڈ اسمارٹ مینوفیکچرنگ۔ اسمارٹ مینوفیکچرنگ میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ میرے تو تصور میں ہی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ چائنا ظاہر ہے کہ ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اے آئی، بلاک چین، بہت سے ملک جا رہے ہیں آگے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں تو بلاک چین کا بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سبجیکٹ ہے، پڑھا رہے ہوں گے بلاک چین تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ٹرکی میں بہت یہ کام اس پر ہو رہا ہے۔ ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے اوپر اسٹڈی ان کی جاری ہے، وہی بھی مینوفیکچرنگ کا شعبہ ان کا بہت آگے جا رہا ہے۔ اور آگے ویئریبل ڈیوائسز، یعنی نیکلیسز ہیں یا انگوٹھیاں ہیں یا گھڑیاں ہیں، یعنی پہنی جانے والی ڈیوائسز، اس پر کام کر رہا ہے چائنا۔ تو یہ تو انڈیا جو اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتا ہے، 56 انچی میں اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ ان کے لیے استعمال کر رہا ہوں محترم وزیر اعظم صاحب، جو یہ جن کا میڈیا یہ کہتا ہے کہ جی 56 انچ کا جوان ہمارا وزیر اعظم ہے، 56 انچی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ 56 انچی صاحب جو ہیں یہ کیا چیز ہے، چائے والا، جس کو خود ٹرمپ نے کہا چائے والا۔ تو جناب یہ ہے آپ کی سوچ کہ چائنا کہاں جا رہا ہے۔ رشیا کے صدر پیوٹن نے اس بارے میں بہت اچھا فیصلہ کیا، فار ریچنگ اور لانگ ویژن کے ساتھ، یعنی پراپر ویژن جو ہے اسٹیٹسمین کی جو ہوتی ہے۔ ایک تو پولیٹیشین ہوتے ہیں نا، پاکستان میں پولیٹیشین بہت ہیں، چند لیڈرز ہیں، اور اگر لیڈرز بہت ہیں تو اسٹیٹسمین کوئی بھی نہیں ہے، قائد اعظم کے بعد بندہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس پاکستان میں۔ تو جناب یہ ہے معاملہ۔ دوسری بہت بڑی گیم ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ ورسز چائنا پریزیڈنٹ شی، بہت زبردست لڑائی ہوئی ہے۔ چائنا کا جو BRI پروجیکٹ ہے جو ہے، جس میں پاکستان کا گوادر ایئرپورٹ اور پورٹ بھی شامل ہے، ادھر برما میں ستوے پورٹ اور دیگر ایک اور پورٹ ہے جس پر بھی پیچھے
جن کو حملہ کیا گیا ہے، جس پر انڈیا میں بڑے شادیانے بج رہے ہیں، اور اس طریقے سے افریقہ میں، سری لنکا میں، اس میں سب کیڑے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان پروجیکٹس کو کنڈیم کیا جائے اور تنقید کا اس کو ذریعہ بنایا جائے، تنقید کی جائے اس پر۔ اس نے کیا کیا کہ ہچسن کے بندے کو، وہ جو چائنیز ہے ہانگ کانگ بیسڈ، اس کو قابو کیا، $20 ارب کی ڈیل کی، اور دنیا کی 30 سے 35 پورٹس پہ قبضے کا پلان ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں، امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں، اور چائنا کی گورنمنٹ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اٹ از یٹ ٹو بی سین۔ تو جناب علی یہ ہے، اس میں کراچی کلفٹن چائنا پورٹ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ معاملہ آ رہا ہے، پورٹ جو کلفٹن پورٹ ٹرمینل ہے، ٹھیک ہے سر۔ تو یہ جو گروپس ہیں اور یہ جو پروجیکٹس ہیں، یعنی آپ کے سامنے یہ میں لے کر آیا ہوں۔ اور پیناما کینال کا ایشو ذرا ڈفرینٹ ہے، پیناما کینال کا ایشو ذرا ڈفرینٹ ہے۔ ظاہر ہے چائنا نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، دے ول ناٹ الاؤ، جو امریکہ کے لیے سب سے سافٹ ویلی ہے، سب سے سافٹ ویلی ہے امریکہ کے لیے، چائنا وہاں پہنچ چکا ہوا ہے، پیرو میں اس نے جا کر پورٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے، اور میں عرض کرتا چلوں آپ سے کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس پر کل قومی اسمبلی میں ان کیمرہ سیشن ہوگا، پرومیننٹ ہمارے جو ممبرز آف دی اور جو پارلیمنٹرینینز ہیں، جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں، ان کو بلایا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ افواج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسیز بلوچستان کے ایشو کو کیسے لے کر چل رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے، اور اگر اس میں کوئی تجاویز آئیں گی تو بہت اچھی بات ہے، دیٹ ول بی نوٹڈ ڈاؤن، اور ان پر پھر یعنی ایجنسیز جو ہے نا اس پہ عمل درآمد کریں گی، حکام بالا اس پر عمل کریں گے، تینوں سروسز چیفس ہوں گے اور شاید چیئرمین جوائنٹ اسٹاف بھی ہوں گے۔ تو جناب یہ ہے وہ صورتحال کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے گوادر کو ان افیکٹو کر دیا ہے، ڈورمنٹ کر دیا، ایسی بات نہیں ہے جناب۔ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے، اور اس کے اسٹریٹجک پلانس ہیں چائنا کے، وہ آپ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اس نے کولابریشن کیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بلو جرنلسٹ سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ یار کتنے فیصد لوگ ہوں گے، اس نے کہا جی 5% بھی نہیں ہوں گے جو یہ سچویشن کریٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ بڑھ کر پاکستان کو قابو کریں بھائی، پاکستان آپ کا ہے، سب کا ہے، لیکن آپ اس کو لیڈ کریں۔ آپ جو ہیں پڑھے لکھے نوجوان لڑکے جو کہ تحریک میں چلے گئے ہیں دہشت گردی کی، اس سے ہٹ کر پاکستان پہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب نے قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ قبضہ کریں پاکستان پر، پاکستان آپ کا ہے، سب کا برابر کا ہے، آپ آگے بڑھ کر لیڈ کریں پاکستان کو۔ اور اگر آپ نے وڈیروں کے ذریعے ہی لیڈ کرانا ہے تو ٹھیک ہے، ان کو بھی کہو کہ بھائی آگے آؤ، اختر مینگل سے کہو کہ آگے آئیں، وہ پیچھے نہ ہٹیں، وہ پیچھے ہٹ کے ان کا اپنا نقصان، پولیٹیکل کیریئر ان کا خراب ہو جائے گا۔ تو پاکستان تو کہیں بندے سے بندہ ملانا ہے تو بندے سے بندہ ملا لیں آپ۔ اگر آپ 10 لاکھ بندے لے کر آئیں گے تو 10 لاکھ بندے ہمارے پاس بھی موجود ہیں، ہم سے مراد یہ کہ پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ بھائی بلوچستان کے جو میجورٹی پیس لونگ لوگ ہیں، ان کے صبر آزما، ان سے کام نہیں لینا چاہیے، ان کے صبر کو نہ آزمائیں، کوئی بھی نہ آزمائے، نہ BLA آزمائے، نہ کوئی اور ادارہ آزمائے، نہ ہندوستان آزمائے، نہ افغانستان آزمائے۔ افغانستان سے مراد وہ جو چند افغانی ہیں جو کہ خود افغانیوں کے لیے باعث شرم بنے ہوئے۔ تو جناب یہ صورتحال ہے کہ جو پورٹس کا جو معاملہ ہے، اور یہ انتہائی مشکل اور پریشان کن صورتحال ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی ہو ونز دا گیم، از اٹ اے ٹرمپس گیم اور از اے چائنیز گیم؟ پہلے امریکہ اور یورپین یونین اور نیٹو مل کر پیوٹن کو شکست دینے کے اس میں تھے، لیکن پیوٹن نے ان کو شکست دی ہے۔ انہوں نے نہ صرف امریکہ کو بلکہ یورپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیٹو کو بھی، امریکہ کو، نیٹو کو، یورپین یونین کو، تینوں کو شکست دیا۔ برطانیہ یورپین یونین میں نہیں ہے لیکن اس کو بھی شکست دی ہے رشیا نے، پریزیڈنٹ پیوٹن نے۔ اور اب یہ دیکھتے ہیں جو اقتصادی جنگ شروع ہو چکی ہے شپنگ کے معاملے میں، شپنگ کا مطلب ہے جہاز رانی، جہاز بندرگاہ اور جہاز رانی، دنیا کا سارا ٹریڈ، میجورٹی ٹریڈ شپنگ سے ہوتا ہے، سمندروں سے ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو ایڈوانس مینوفیکچرنگ میں آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور دوسرے یہ جو شپنگ کی جو گیم ہے اس میں جو ہچسن کمپنی ہے اور میڈیٹرینین شپنگ کمپنی، اس کا بھی نام آ رہا ہے اس پورے گیم میں۔ تو بڑا ڈیپ پینیٹریٹڈ کانسپریسی ہے، یہ پلان ہے بائی دی پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ ہز گورنمنٹ
ऑफिशियल। तो ये हो सकता है कि ऑफ द कफ हो या पहले से ही ट्रम्प के एडवाइज़र्स और उनकी टीम काम कर रही हो इस पर, इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन चाइना के साथ अमेरिका की ये जंग सामने आ चुकी है। इसके मुकाबले पर एक और काम हो रहा है इंडिया में कि अडानी को और अंबानी को लेकर चल रहा था मोदी, वज़ीर आज़म मोदी, वो आगे लेकर चल रहे थे उसको। ज़ाहिर है कॉरपोरेट सेक्रेटरी उनको इक़्तिदार में लेकर आया ये आरएसएस को, आरएसएस के मोदी साहब को। और लेकिन लॉजिस्टिक्स पार्क के वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट में चाइना बहुत आगे है। अब कितने लेकर आएंगे लॉजिस्टिक पार्क्स, ये डिपेंड करता है। साउथ अफ्रीका में से आपने जो वहाँ पे सफ़ीर थे रसूल साहब, उनको अमेरिका ने निकाल दिया। एक अमेरिकन इंडियन स्टूडेंट थी, उसको इसलिए निकाला गया कि वो भी पैलेस्टाइन के मसले पर, गाज़ा के मसले पर फ़लस्तीनियों के साथ थी। ये नेल्सन मंडेला के साथ थे, गुलाम रसूल साहब इनका नाम है शायद, यस, इब्राहिम रसूल। तो जनाब ये उखाड़ पछाड़ दुनिया भर में जारी है, जैसे कि पाकिस्तान के एम्बेसडर के साथ हुआ था। तो ट्रम्प साहब जो हैं अपनी एक प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, एंड व्हाट ही कंसिडर्स इज़ द बेस्ट ऑफ हिज माइंड, कि वो इस तरीके से चाइना को या रशिया को या हर जो सर उठाने वाला है उसको दबा देंगे। आई डोंट थिंक सो कि जी ये ऐसा ग्लोबली मुमकिन है। सूरत हाल बदल रही है कि कोई इसराइल पर हाथ नहीं उठा सकता था आज से 6 महीने पहले तक, दायरा ईरान को उठाना। क्योंकि ईरान पे आप कितने अरसे, कितने दहाइयाँ हो गई हैं आपने सेंक्शंस लगा रखी हैं। पाकिस्तान के ऊपर भी छोटी मोटी हैं, लेकिन वो सेंक्शंस का लेवल नहीं है जो ईरान पर है। तो आपको एक सप्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड किस्म की जो कौमें हैं या जो लोग हैं दुनिया भर में, उनको भी एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा अलॉन्ग विद चाइना एंड रशिया। थिंग्स आर मूविंग अहेड, यू नो। कनाडा से जिसका तो कंट्री कोड भी एक है 001, उसको भी आपने जो है उसको फिंगर कर दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने। तो आई थिंक सिचुएशन बदल रही है। ब्रिक्स का डेवलपमेंट बैंक बन रहा है, नई करेंसी महारज़ वजूद में आने वाली है। क्रिप्टो करेंसी पर और डिजिटल करेंसी पर जोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने भी एक डिजिटल काउंसिल बना डाली है, औरंगज़ेब फाइनेंस मिनिस्टर को उसका हेड बना दिया गया। वो अलग बात है कि क्रिप्टो के हवाले से बंदा जो है ना मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जिनको भागने पर मजबूर कर दिया। आपकी एजेंसीज़ को भी इंफॉर्मेशन दे कि आने वाले दौर में आपको क्रिप्टो और डिजिटल में जाना होगा, और किसी भी तौर पर क्रिप्टो में खेलने वाले और डिजिटल करेंसी में जाने वालों को के ख़िलाफ़ ये पाबंदियाँ ख़त्म की जानी चाहिए हुकूमत की तरफ से। कल की मीटिंग का इंतज़ार करते हैं क्या होता है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से और अफ़गानिस्तान के हवाले से। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। देखते रहिए डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।